الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی كما ورد في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو شریف علیہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. حضرات عظیم وقار، آج کی رات شب قدر اس کے آخری لمحات ہیں اور اس سال کا یہ پرمغز دن اور رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. آپ درس قرآن میں شرکت فرماتے رہے، آپ تراویح کی نماز پڑھتے رہے، آپ نے روزے رکھے اور آپ نے اذکار کیے، تلاوت قرآن کی. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آج کی رات کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیز وقار، میں نے موقع اور مناسبت سے ایک چند آیت کریمہ سورہ فرقان سے تلاوت کی ہے. رات کا پچھلا پہر ہے، قرآن کا نور مل جائے، قرآن کی روشنی مل جائے، ہمارے دلوں میں یہ اتر جائے، ہم بدل جائیں. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگیوں میں اس کا انقلاب آ جائے، ہم قرآن والے ہو جائیں، قرآن ہمارا ہو جائے، ہم قرآن کے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا ظاہری، تو 2 چیزیں چھوڑ دی ہمارے درمیان اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا. یہ دونوں چیزیں تمہارے بہت کام کی ہیں، یہ ہر زمانے میں رہیں گی. جب تم فیض دینا چاہو گے تو اس سے فیض لے سکتے ہو. یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمائیں ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں، قیمتی اور ہوتی ہیں، بھاری اور ہوتی ہیں. جو چیز قیمتی ہو ضروری نہیں کہ وہ بھاری ہوتی ہے. 5000 کا نوٹ بہت قیمتی ہے لیکن ہوا میں رکھ دیں تو اڑ جاتا ہے، وہ بھاری نہیں ہوتا. لیکن اگر سونا ہو تو وہ قیمتی بھی ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 2 بھاری چیزیں قیمتی تو ہیں لیکن بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو ہے قرآن اور ایک ہے میرے اہل بیت. یہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ تم نے اسے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. زمانے بڑھ جاتے رہیں گے. اب ہم ان دونوں چیزوں کو اگر غور سے دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت، تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا کیا وقار ہے، اہل بیت کا کیا کردار ہے. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں. اگر اہل بیت کی تعریف اگر ہم لے لیتے ہیں تو اہل بیت وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ یہ امت کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں. یعنی پورے آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امت کے ذہین ترین لوگ، صاحب بصیرت، صاحب حکمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے دور اندیش بنایا. یہ اپنی غیرت کو امت کے غیرت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ اہل بیت اپنی غیرت کو امت کے غیرت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں.
کربلا کے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو اپنی غیرت کو امت کے غیرت کے ساتھ جوڑ دیں. جان سے چلے جاتے ہیں لیکن امت کے غیرت کو کبھی آنچ نہیں آنے دیتے. یہ اہل بیت کون ہے؟ اللہ پر غور کریں. یہ امت کے درد غم رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مظلوم کی داد رسی کرتے ہوئے اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سخاوت کے پیکر ہوتے ہیں. یہ بہادری کا استعارہ ہوتے ہیں. یہ استقامت اور اخلاص اور انصاف ان کا خاصہ ہوتا ہے. یہ اہل بیت ظاہر و باطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خانوادے کے چشم و چراغ ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد رسول اللہ سے چلتی ہے اور جو آگے حضرت علی و فاطمہ الزہرا سے آگے بڑھتے ہیں. یہ اہل بیت جب ہی رسول اللہ نے فرمایا کشتی نوح ہے، یہ اہل بیت کشتی نوح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. قرآن کریم پہ غور کیجئے، جب طوفان آیا تھا چاروں طرف سے تو جو کشتی نوح پہ سوار ہوا تھا عالمی طوفان تھا، عذاب تھا، ایسا عذاب کہ پوری دنیا تہس نہس ہو گئی، لیکن وہ 80 نفوس جو تھے جو کشتی نوح پہ سوار ہو گئے وہ بچ گئے تھے. میرے آقا نے کتنی دوراندیشی سے مقام نبوت نے دیکھ کر بتا دیا تھا کہ چاروں طرف سے جب سیلاب امڑ آئے گا اولیانیت کا، فحاشی کا، لادینیت کا، الحاد کا، بے دینی کا، جب چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گا تو تم جب ڈاواڈول ہو رہے ہو گے ایمانیات کے معاملے میں تو تم کشتی اہل بیت پہ سوار ہو جانا. یہ سفینہ اہل بیت پہ سوار ہو جانا، دیکھنا کہ غوث الاعظم کہاں ہیں، دیکھنا کہ داتا علی حجویری کہاں ہیں، دیکھنا کہ خواجہ غریب نواز کہاں ہیں، دیکھنا امام محمد الباقر کہاں ہیں، یہ سب ہمارے ہیں. دیکھنا کہ امام جعفر صادق کہاں ہیں. جہاں یہ نظر آئے، جہاں ان کے نقش قدم نظر آئے، بس اس کو آپ سنبھال لیجئے. یہ بچنے کا ایک ذریعہ رسول اللہ نے بتا دیا. عزم ذی وقار میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس گفتگو کو ماشاءاللہ بہت پرمغز خطاب کیا حضرت نے. میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں کیا کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. کبھی آپ دیکھیے، کبھی غور کیجیے، آپ کو کسی منزل پر جانا ہے اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو دو سہارے لینے پڑتے ہیں. یا تو آپ یعنی وہ منزل جس شہر کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ کو شہر پتہ نہیں، آپ نے جانا ہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں آپ اس منزل کی طرف، تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. یہ راستہ نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس منزل کی طرف جاتے ہوئے کوئی گاڑی کے پیچھے لگ جائیں آپ، اور وہ گاڑی جدھر جدھر ہوتے رہے آپ چلے جائیں. یہ دوسرا راستہ وہ ہے جو ٹیکنالوجی کا راستہ ہے، جو سائنس کا راستہ ہے کہ آپ گوگل ایپ جو ہے اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے منزل کو اس میں لکھ دیں، وہ آپ کو بتاتا رہے گا کہاں جانا ہے اور آپ چلے جائیں گے. یہ دو راستے ہوتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیں آج بھی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کسی کی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. اگر گائیڈر نہ ہو اور اگر رہنما نہ ہو، گرو نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے آگے پہنچیں گے. اللہ اکبر. یارو ذرا سوچو کہ دنیا کی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ہم جنت کے راہی بننا چاہتے ہیں، تو کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کسی کو گرو بنانا ہوگا، آپ نے کسی کو استاد بنانا ہوگا، آپ نے کسی کو رہنما بنانا ہوگا، اور آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر وہ آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا. اب رہنما کس کو بنائے؟ رہنما اسی کو بنایا جائے گا کہ جو اس شعبے کا ماہر ہوگا، اس میں خود کامیاب ہوگا. جو اس شعبے کا کامیاب شخص نہیں ہوگا آپ اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ تو حاضر ذی وقار، ہماری گفتگو تو آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی اگر کر لی جائے تو دیکھا جائے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج جو سائنس کا زمانہ ہے، آج جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور جس زمانے میں 5G میں ہم قدم رکھ چکے ہیں اور آگے پتہ 6G تک بھی پہنچ جائے گی بات، تو آپ پوچھیں نا ذرا یہ سائنسی علوم ہے، کبھی سوچیں، کبھی تنہائیوں میں غور کیجئے، کیا سائنس نے سارے علوم حاصل کر لیے، سارے کائنات کا پتہ لگا لیا؟ سوال پوچھیں، کیا سائنس نے ساری کائنات کا پتہ لگا لیا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. کیا کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب سائنس نے ساری کائنات کا پتہ لگا لیا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ، کیا سائنس نے پوری کائنات کا پتہ لگا لیا ہے؟ آج تو سائنس کو نہیں پتہ مریخ میں کیا ہے، سائنس کو نہیں پتہ چاند میں کیا ہے، چاند تک نہیں پہنچ سکے. اچھا ٹھیک ہے، سائنس نے ساری کائنات کا پتہ نہیں لگایا. اچھا اگر سائنس نے اگر پتہ لگا لیا ہے، مانتے ہیں، توجہ ہے آپ کی،
سائنس نے پتہ لگا لیا ہے تو کیا اب آگے سائنس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کیونکہ سائنس نے پتہ لگا لیا؟ جب سائنس نے پتہ لگا لیا تو سائنس کی کیا ضرورت ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں سائنس نے پتہ لگا لیا ہے تو بھائی سائنس کی بات ختم ہوگی تو اب سائنس ایجاد نہیں کر سکتا، سائنس آگے نہیں جا سکتا۔ اور اگر سائنس نے پتہ نہیں لگایا ہے اور ابھی بہت سارے علوم ابھی پتہ لگانے باقی ہیں تو مجھے بتاؤ اتنی ناقص معلومات پر عقل مندی ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے؟ نہیں پہنچے کہ جو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ساری کائنات کا پتہ نہیں لگایا تو معلومات ناقص ہوئی نا، علم کمزور ہوا نا۔ میں سائنس کی جو ہے خدا نخواستہ یہ کہ تضحیق نہیں کر رہا، وہ سائنس علم ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس رات میں، آج شب قدر میں آپ ذرا غور تو کیجئے، توجہ تو کیجئے آپ کہ جس کو سائنس کو آپ نے عقل کل سمجھ لیا ہے، سائنس کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آج سارے علوم آپ اس کے پیچھے پیسے بہائے چلے جا رہے ہیں، وہ اتنا ناقص ہے، اس کے پیچھے چلنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی ایسی کتاب کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کسی ایسے علم کی ضرورت پڑے گی جس کے اندر سب کچھ آ جائے گا، جس میں کائنات کے سارے ذرات آ جائیں گے، جس میں آسمان آ جائے گا، زمین آ جائے گا، جس میں زمین کی گہرائیاں آ جائیں گی، آسمان کی جناب جو ہے پہنائیاں آ جائیں گی، جس میں سب کچھ آ جائے گا۔ ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہوگی نا۔ تو ایک بات بتائیے، کیا کوئی ہے آج کائنات کے اندر امریکہ سے لے کر چائنا تک کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ایسی ہے کہ جس میں سارے علوم موجود ہیں؟ خدا کی قسم آج کی رات ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک سارے علوم کی جامع ہے، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں ستارے بھی ہیں۔ ہاں اگر کوئی رب تک جانا چاہتا ہے تو رب تک جانے کا پتہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب پھر اور بھی سائنس سے سوالات کیجئے، کیا سائنس سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سائنس سے پوچھتے ہیں ایک سوال اور پوچھتے ہیں، کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے، کیا سائنس جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو قوانین ہیں وہ بناتی ہے یا بتاتی ہے؟ سائنس قوانین بتاتی ہے یا بناتی ہے؟ سوالات ہے نا۔ سائنس قوانین بناتی نہیں ہے، بتاتی ہے۔ قانون قدرت، یار سورج تو نکل رہا ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ بتاتی ہے کہ بھائی سائنس ایسے نکلے گا ایسے نکلے گا، سائنس تو بتاتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے، بناتی تو نہیں ہے۔ تو سائنس جو قوانین ہے وہ بتاتی ہے، تو یار جو چیز بتاتی ہے جو بناتی نہیں ہے تو ہمیں تو ڈھونڈنا پڑے گا قوانین بناتی کون ہے۔ غور کریں آپ اس قرآن پر، اس عظیم قرآن پر غور کریں۔ یہ قرآن اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آج سائنس کا جو آج ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی سائنس کے اندر سب کچھ ہے، ہم کہتے ہیں بتا دو ذرا سے۔ چلو اگلا سوال میں پوچھتا ہوں، ایک اور سوال لیجیے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ملی میٹر ہوگی، سائنس بتا دیتی ہے۔ کیا سائنس یہ کر سکتی ہے کہ بارش برسے اور سائنس اس کو روک کے دکھا دے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں روک سکتی نا۔ تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو برساتی بھی ہے اور روک بھی دیتی ہے؟ تو وہ حقیقی طاقت ہے نا جو برساتی بھی ہے اس کو روکتی بھی ہے۔ چلیے آپ کی بات کرتے ہیں، آپ اس دنیا میں آئے، آنے میں اختیار تھا؟ آپ دنیا میں تشریف لائے، آنے میں آپ کا اختیار تھا؟ میرا اختیار تھا بھائی؟ چلیے مرنا چاہتے ہیں، مر جائیں، کیا مرنے پہ اختیار ہے؟ آپ چوتھے منزل سے کود پڑے، بچنا ہوگا تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ کورونا وائرس میں کتنے لوگ گئے وینٹیلیٹر پہ گئے واپس آ گئے، جو گئے چلے گئے۔ تو جو آپ بتائیں کہ آپ کا جینا اور آپ کا مرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر سوال پوچھیے نا اپنے آپ سے، جب جینا اختیار میں نہیں، مرنا اختیار میں، تو زندگی پھر اختیار میں کہاں سے ہے؟ اس کو اپنے اختیار سے کیسے گزاریں؟ اس کو گزارنے کے لیے بھی تو کسی کا اختیار، تو پھر جس نے زندگی دی ہے یہ اس کے اختیار میں ہے نا، اور جو مارے گا یہ اس کے اختیار میں ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان جو زندگی ہے یہ بھی تو اس کے اختیار میں ہے، اسی کے مطابق گزاریں گے تو کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حاضر ذی وقار غور کریں قرآن کریم فرقان حمید پر،
میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات میں اگر دیکھیں سورہ فرقان کی، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ تکلیفیں، پریشانیاں، گھبرا جاتے ہیں ہم. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہیرے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان کرواتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو بلایا، کہا کہ جو غلط بتائے گا اس کو سر قلم کر دیں گے. لوگ آئے، تالے آزما آئے اور آ کر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا، غلط بتایا، سر اڑا دیا. دوسرا آیا، غلط بتایا، سر اڑا دیا. تیسرا آیا، غلط بتایا، سر اڑا دیا. ایک نابینا آیا اور آ کر کہنے لگا میں بتاؤں گا کہ اصلی ہیرا کون سا ہے، نقلی کون سا ہے. بادشاہ کہنے لگا بڑے بڑے آئے اور جنہوں نے آنکھ والے تھے، بینا تھے، انہوں نے تو بتایا کچھ نہیں، تو کیا بتائے گا؟ کہا صرف آپ مجھے آزمائش شرط ہے، تھوڑا ٹائم دے دیجیے. اس کے ہاتھ میں ہیرا دیا، وہ دھوپ میں چلا گیا، تھوڑی دیر ہیرا رکھا اور واپس آیا اور کہا یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے. معلوم کیا گیا تو جیسا بتایا تھا جس کو اصلی، وہ اصلی تھا، جو نقلی نقلی تھا. بادشاہ نے کہا کہ سارے لوگ آئے، انہوں نے یہ پہچان نہیں کی، تو نابینا تھا، تو نے کیسے پہچان کر لی؟ کہا یہ کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں، میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا، سورج میں رکھ دیا، جو پلاسٹک کے تھے گرم ہو گئے اور جو اصلی تھا وہ ٹھنڈا رہا. یہ جو تپش ہے نا لائف میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے. یہ آزمائش تو یوں آتی ہے انسان پر، اللہ آزما کر دیکھتا ہے، فرماتا ہے کہ آزمائش ڈال کر دیکھیں اصلی کون ہے نقلی کون ہے. جو اصلی ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، نقلی ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے، جو اصلی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. اپنے اندر تحمل پیدا کریں، اپنے اندر برداشت ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سب قرآن کے نور سے ملے گا. یہ قرآن بتاتا ہے زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے، اسٹائل کیا ہے، لائف کیسے گزاری جائے. کبھی آپ غور کیجئے پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کبھی اس پریشانی میں، لاک ڈاؤن ہونے والا ہے نا، اس لاک ڈاؤن میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں. آپ کہیں کیا مجھے 3 وقت کھانا مل رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، جواب ملے گا مل رہا ہے. کیا اگر 1 مہینے تک لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کیا کوئی پریشانی آئے گی؟ جواب ملے گا نہیں آئے گی. تو آپ مجھے بتائیں نا پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی ہے ہمیں؟ نہیں ہے نا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ رکتا کب ہے؟ یہ کبھی نہیں رکتا، یہ وقت گزر جاتا ہے. ہر رات کے بعد صبح ہے. یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی؟ بہت سے لوگ بیٹھے، اے مانگنے والوں آج کی رات پریشان نہ ہونا، گھبرایا مت کرو، یقین جانو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں 8 گھنٹے کی رات ضرور ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورج کو روشن کرتا ہے، اس کے بعد روشنی بکھیر دیتا ہے، اندھیرے چلے جاتے ہیں اور روشنیاں پھر بکھر جاتی ہیں. تیری زندگی میں بھی آج اگر تاریکی ہے نا، گھبرانا مت اے مسلمان بھائی، اے میرے دوست نہیں گھبرانا، پریشان نہ ہونا. یہ غم بھی دور ہو جائے گا، یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. یہ جو علامہ صاحب نے باتیں ارشاد فرمائی، یقیناً ابھی آج عالم اسلام پر پشمردگی ہے اور ایک آج سخت وقت آیا ہے، لیکن خدا کی قسم ایمان ہے آج کی رات ہمارا کہ یہ وقت رہے گا نہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی انشاءاللہ ایک مرد مجاہد پیدا کرے گا. وہ ہر صدی میں پیدا کرتا رہا ہے. اس سے کب بعید ہے وہ جس سے چاہے وہ تنکے میں جان ڈال دے. وہ محمد بن قاسم کو 17 سال کا بھیج کر وہ سندھ کو فتح کروا لے، وہ طارق بن زیاد کو بھیج کر اندلس کو فتح کروا لے، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر 90 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو فتح کروا لے. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے. گھبرانا نہیں ہے ہمیں تو اس پر نگاہ رکھنی ہے، ہمیں توجہ اللہ پہ رکھنی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کیا ہم نے اپنا کام کیا؟ وہ جو اللہ نے قرآن دیا تھا، آئیں قرآن کریم کو پوچھیں اور دیکھیں. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے، میں یہ پیغام کی شکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں تمہیداً یہ بات عرض کر رہا تھا اور آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں. اگر کوئی گستاخ ہے، کوئی پریشان کرتا ہے اور کوئی گستاخیاں کرتا ہے، ہماری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کی قدرت بھی اپنی جگہ پر ہے. ایک شخص تھا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. یہ کون شخص تھا؟ یہ عقبہ بن معیط تھا، ابی بن خلف تھا. یہ دونوں شخصیات آئیں، دونوں کٹر کافر تھے، گستاخ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے مسلمانوں تمہاری؟ انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ملاقات کی. اب ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ سنا ہے، ایک نے دوسرے سے کہا سنا ہے تم نے محمد سے کچھ باتیں کی ہیں. کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں. اب جب تک کہ اس کا
تمہیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا. ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم محمد معاذ اللہ خاکم بدہن, محمد کے منہ پر تھوک کر آؤ گے, العیاذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ کام کر کے آؤ گے. تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا. ایک دفعہ معاملہ ہوا سامنے, اور سامنے جیسے آقا دو جہاں کی طرف وہ سامنے بڑھا اور اس نے حضور کے چہرے انور کی طرف, چہرے انور کی طرف منہ کر کے تھوکا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تھوکا گیا نا, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں, انہیں تنہا نہ سمجھو. یہ جو آج ذوق میں اور اپنے اختیار میں اور اپنے اقتدار میں سب بھول بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت نے وہ تھوک کو واپس پلٹایا اور وہ واپس عقبہ بن ابی معیط کے چہرے پر جا کر اس کو جلا کر راکھ کر دیا. چہرے پر اس کے نشان پڑ گئے جہاں جہاں گیا. یہ اس کا ذکر ہے. اور دوسرا ابی بن خلف نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. جب یہ بات میرے آقا کو پتہ چلی تو میرے آقا نے فرمایا میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. توجہ چاہوں گا, دنیا کے اندر صرف یہ واحد شخص ہے جن کو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے. احد کے میدان میں اتنا خبیث اور بدترین انسان تھا یہ کہ اللہ کے رسول نے اسے قتل کیا. اللہ جل وعلا شان کیا فرماتا ہے, سنیے گا ذرا کیا فرماتا اللہ فرماتا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹے گا. یہی شخصیات ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے, کہا قیامت کے دن اللہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا ہاتھ کاٹ. یہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے پورے ہاتھ کاٹ دے گا, اس کے بعد دوبارہ ہاتھ زندہ کیا جائے گا, پھر یہ اپنے ہاتھ کاٹے گا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر اس طرح معاملہ وہ کر دیتا. اگلی آیت کریمہ کو دیکھیے آپ. پھر فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست بنایا ہوا ہوتا. اس نے تو میری پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا. میں فلاں کو دوست بنایا. یہ دوست ہے نا آپس میں, تو آپ دیکھیں دوستی, فیس بک کے دوستی پالنے والوں, اپنے دوستیوں کو دیکھو. تمہارے ساتھ کوئی قادیانی آ گیا, تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم آ گیا, تمہارے ساتھ کوئی آ گیا, یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. قیامت میں حسرت رہ جائے گی انسان کی, کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا, کاش کہ میں. بچوں کو سنبھالیے اپنے, خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو دیکھیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قیامت میں حسرت رہ جائے گی انسان کی کہ انسان کس سے دوستیاں کر رہا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب دوستی کرو تو پتہ ہے دوست کس کو بناؤ, جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. کیا ہم نے ایسی دوستیاں پالی ہیں؟ کیا ہم ایسی دوستی کرتے؟ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے اگلی آیت کریمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو ترک کر دیا, قرآن کو ترک کر دیا. بتائیے آج کیا ہماری حالت قرآن کو ترک کرنے کی نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھا؟ کیا قرآن کو سمجھا؟ کیا قرآن کریم ہمیں معتد بھی حصہ ہمیں قرآن کریم کا ایسا یاد ہے جو ہم اپنے نمازوں میں پڑھ سکیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے, کہیں گے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج اس قوم نے کیا یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ یہ قوم آج 4 دن رہ گئے, کیا ہمارا تعلق قرآن سے جڑ گیا ہے؟ سوال پوچھیں, جواب اگر اس بات میں آئے گا تو خدا کی قسم سلام ہے آپ کو, لیکن جواب تو نفی میں آ رہا ہے. وہ نبی جس نے فرمایا کہ اسلام چند چیزوں کا نام نہیں تھا, جس اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ نیت, تمہاری عبادت کا نیت کا جو معاملہ ہے وہ سب سے اہم ترین ہے. عبادت قبول نہیں کی جائے گی جب تک تمہاری نیت ٹھیک نہ ہو. اس میں سارا کچھ باطن کا تھا, اس قوم نے سب کچھ ظاہر میں رکھ دیا. آج رات میں آ گئے, پھر چلے جاؤ گے کل, اس کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی. یہ چند رسم و رواج کا نام دین بنا لیا. آج ہم نے اور آپ نے یہ بنا لیا چلو بھائی شب قدر ہے, آ جاؤ جمع ہو جاؤ, 4 بجے 3 بجے بیٹھیں گے, کچھ سحری کریں گے, کچھ بریانی کھائیں گے, کچھ جناب قورمے کھائیں گے, کچھ مٹھائیاں تقسیم ہوں گی, کچھ ادھر کی باتیں کریں گے, کچھ دعائیں کروا لیں گے. اس کے بعد جب چلے گئے پھر مسجد سے تعلق ختم کر لیا. مجھے بتائیے کیا ہم نے اپنا تزکیہ کیا؟ کیا ہم نے اپنے باطن کو ٹھیک کیا؟ کیا ہم نے صبر کے ان تمام اصول کو اپنایا؟ نہیں, ایسا نہیں کیا. بلکہ ہمارے صبر کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک رات آتی ہے, اس رات گزرنے کے بعد ایک رات آتی ہے, پوائنٹ ٹو نوٹ, لاسٹ جملے کہہ رہا ہوں, ایک رات آتی ہے 30 دن روزے رکھنے کے بعد, عریانیت کا, فحاشی کا جو سیلاب آتا ہے اس میں ہم سب بھول جاتے ہیں. صبر کے سارے پیمانے توڑ دیے
جاتے ہیں، ارے ہمارا یہ 1 مہینے کی عبادت کرنا ہمارے 1 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا۔ بولیے دوستو ایسا ہے یا نہیں ہے کہ چاند رات کے دن سب ختم، چاند رات تو ختم، فجر کی نماز میں بھی کوئی نہیں آئے گا، ظہر کی نماز میں عبادت کر لی نا ہم نے بہت عبادت کر لی، اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ جا کر محمد رسول اللہ کے دربار میں دیکھو، ارے آقا دو جہاں جس کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، دن رات دن بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پوری رات کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سے خون بہنے کے آثار آتے ہیں، اللہ قرآن نازل کرتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر آرام کر لیا کیجئے، کیا زبان مبارک سے آتا ہے، اے اللہ کیا میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نبی کے ماننے والے اتنے بے غم ہو گئے، اتنے لاوارث کر دیا اس دین کو۔ آؤ نہیں دوستو ایسا نہیں کرو، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں آخری وقت ہمارا بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کب آئے اور پھر ایک سانس دوری ختم ہو جائے۔ آج کے رات اللہ سے ایک مانگ لے، اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی کہ اللہ ہمیں اس دین پر استقامت دے دے جو ہم نے روزے رکھے، اے اللہ جو ہم نے نمازیں پڑھ رہے تھے، اے اللہ مجھے مسجد کا نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے قرآن کا قاری بنا دے، اے اللہ مجھے عالم باعمل بنا دے۔ کیا یہ دعا نہیں مانگ سکتے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ ارے اگر دعا قبول ہو جائے، خدا کی قسم حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک سلام پھیرے تو جناب ان کو عالم بنا دیا جائے، بڑے میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں آئے، ایک سلام پھیرا، نماز میں اللہ اکبر سیدھے ہاتھ کے سارے کو حافظ بنا دیا۔ نیت تو کیجیے اپنی، تو آج نیتوں کو درست کرنے کا دن ہے، رات ہے، رات کے پچھلے پہر، یقیناً اب دعاؤں کا وقت ہے، انشاءاللہ زمان اس کے بعد دعا کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن یہ نیت لے کر جائیں کہ نہیں اس سال تو ہم ایسا نہیں کریں گے، رمضان گزر جائے گا لیکن اے رمضان تو ہمیں ودا ضرور کرے گا، لیکن ہم تیرے تمام رونقوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم اتنا کریں، یہ نیت کریں۔ علامہ صاحب نے ایک نیت کروائی، میں آپ کو ایک نیت کرواتا ہوں، آپ کم از کم اتنی نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ میں رمضان تو چلا جائے گا لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، مسجد کو آباد کرنا ہے، فجر کے نمازی بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایسا کوئی اسکیجول بنائیں، کچھ ایسی چیزیں بنائیں جس سے مسجدیں آباد ہو جائیں، جس دن اتنے نمازی جتنے بیٹھے ہیں نا فجر کی نماز میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر بیت المقدس کو آزاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چابی ہمیں خود دے دیں گے کہ مسلمان بیدار ہو گیا، انہیں پتہ ہے کہ مسلمان رمضان کے بعد سو جائے گا، اسی لیے ان کو چابی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، حالات بدلو، تم نہیں بدلو گے تو مٹ جائیں گی داستانیں تمہاری داستانوں میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ہم کچھ ذکر کریں گے اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔